بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش، ملک بھر میں تقریبات۔ قوم کا عظیم قائد کو زبردست خراج عقیدت، مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی مزار پر حاضری۔ چیلنجز پر قابو پانے کا واحد حل ایمان، اتحاد اور تنظیم کے نظریات پر عمل پیرا ہونا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کی مزار قائد پر حاضری، پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ مملکت خداداد کا قیام قائد اعظم کی سیاسی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے بابائے قوم کے سرری اصولوں کو اپنانا ہوگا۔ اتحاد، ایمان اور یقین کے اصولوں پر قوم کی تعمیر اصل منزل ہے۔ صدر مملکت کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کی ملاقات، ریلوے اور ہوابازی ڈویژن کے امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اسلام آباد پولیس کے شہید ہیڈ کانسٹیبل عدیل حسین کو شہداء پیکج دینے کے احکامات۔ ٹیکسی ڈرائیور سید سجاد حیدر شاہ کے لواحقین کو بھی 1 کروڑ روپے کا فائنینشل پیکج دیا جائے۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے وفاقی وزارت داخلہ کو ضروری اقدامات کی ہدایت۔ عمران خان مسلسل جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ ذاتی مفاد کی خاطر سیاست کو غلط رنگ دینے والے کی حقیقت عوام جان چکی ہے۔ ملک کی امن و استحکام اور عوام کے جان و مال کے ساتھ کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یوم قائد کے موقع پر سب کو ملک کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کا عہد کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر خواجہ محمد آصف کا ورکرز کنونشن سے خطاب۔ ملک کو آگے لے جانے کے لیے سیاسی یکجہتی ناگزیر۔ اتحادی حکومت مشکل حالات میں ملک و قوم کی خدمت کے لیے کوشاں ہے۔ اسمبلیاں توڑنے کے لیے نہیں، عوام کی نمائندگی اور خدمت کے لیے بنتی ہیں۔ عمران خان سازشیں کرنے کی بجائے ملک و قوم کی خدمت کریں۔ دھرنے دینے اور نعرے لگانے سے کام نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کا تقریب سے خطاب۔ دنیا بھر میں مسیحی برادری آج کرسمس کا تہوار منا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات، ملک کی ترقی و خوشحالی اور امن و امان کے لیے خصوصی دعائیں۔ وزیر اعظم اور صدر مملکت کی مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد۔ اقلیتی برادری کے حقوق کا تحفظ اور بھائی چارے کے فروغ سے ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کا عزم۔ بلوچستان کے علاقے جوب میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 1 دہشت گرد ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی حق نواز شہید، 2 سیکیورٹی اہلکار زخمی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا شہید سپاہی حق نواز کو خراج عقیدت۔ قوم کے بہادر بیٹے دہشت گردوں کے عزائم خاک میں ملا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا شہید کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار، زخمی جوانوں کی جلد صحت یابی کی دعا۔ اور پاکستان نیوزی لینڈ ٹیسٹ سیریز، 2 میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ کل سے کراچی میں شروع ہوگا۔ میچ صبح 10 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ دونوں ٹیموں کی نیشنل اسٹیڈیم میں پریکٹس، سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں نیوز جو ایٹ 6 اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ اہم خبریں آپ نے جانی۔ پروگرام میں سب سے پہلے کچھ بات کریں گے آج کے دن کے حوالے سے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش آج اس عہد کی تجدید کے ساتھ منایا گیا کہ اتحاد، ایمان اور تنظیم کے اصولوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں خصوصی تقریبات منعقد ہوئیں۔ ملک بھر میں سیمینارز، کانفرنسز اور دیگر تقریبات میں بر صغیر کے مسلمانوں کی آزادی اور علیحدہ وطن کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے قائد اعظم کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یوم قائد پر اپنے پیغام میں کہا کہ بابائے قوم نے قوت ارادی، فکر اور جدوجہد کے ذریعے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔
قائد کے نظریے پر عمل کر کے ہم تمام مشکلات کو شکست دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ ہمیں جتنا آج قائد کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، شاید اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بانی پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے سنہری اصولوں پر عمل کر کے پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنائیں۔ ہمیں اندرونی خلفشار ختم کر کے مل کر ملک کی ترقی کے لیے شبانہ روز محنت کرنا ہے۔ محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ بھارت میں بڑھتی ہوئی مذہبی منافرت اور ہندوتوا کی انتہا پسند سوچ کی وجہ سے اقلیتیں عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ یہ صورتحال قائد اعظم محمد علی جناح کی دوراندیشی اور دو قومی نظریے کے لیے دیے گئے دلائل کی صداقت کو ثابت کرتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ قائد اعظم کی زندگی اصول پسندی، آئینی جدوجہد، سیاسی بصیرت، ایمان، اتحاد اور تنظیم کے زرعی اصولوں کا عملی نمونہ تھی۔ پاکستانی قوم کو آج قائد اعظم کے فرمودات اور وضع کردہ اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کراچی میں بابائے قوم کے مزار پر حاضری دی۔ صدر مملکت نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ بابائے قوم کے 146ویں یوم پیدائش پر مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے لیے قائد کے ویژن کی ہمیشہ قدر کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ قومیں متحد ہو کر ہمیشہ بڑے ویژن کے نتیجے میں ترقی کا سفر طے کرتی ہیں۔ ہمیں پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے بابائے قوم کے سنہری اصولوں کو اپنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مملکت خداداد کا قیام قائد اعظم کی سیاسی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ متعصب ہندوؤں کی جانب سے بھارت میں مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں کے ساتھ جاری ناروا برتاؤ کو قائد اعظم نے بہت پہلے ہی بھانپ لیا تھا۔ صدر مملکت نے کہا کہ نوجوان نسل کو مخاطب کرتا ہوں اور انہوں نے کہا کہ قائد کے بتائے ہوئے اصولوں پر قوم کی تعمیر ہماری اصل منزل ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اسی شہر میں پیدا ہوئے، اسی شہر میں مدفون ہیں اور انہوں نے پاکستان محنت کر کے بنا تو دیا مگر ان کو زندگی چھوٹی ملی تو وہ پاکستان کی تکمیل پیغام اور تکمیل منزل تک یعنی کہ قوم بن جاتی، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے مگر اصول چھوڑ گئے۔ اصول اتحاد، تنظیم اور ایمان اور ڈسپلن، یہ اصول چھوڑ گئے۔ یہ اصولوں کو ہم اگر اپنائیں تو آج بھی قوم جو ہے وہ انتشار سے نکل کر اتفاق اور استحکام کی طرف جا سکتی ہے۔ مزار قائد پر پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے چاقو چابند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ نے بابائے قوم کے مزار پر حاضری دی۔ تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں علی اصغر ارباب۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کے موقع پر مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی سادہ اور پروکار تقریب ہوئی۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹس نے مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ مہمان خصوصی جی او سی ملیر میجر جنرل عمر نسیم نے بابائے قوم کی مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح کی اور سلامی دی۔ انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ بعد میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹس نے مارچ پاسٹ کیا اور سلامی دی۔ سندھ کے گورنر کامان ٹسوری اور سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کابینہ کے ہمراہ بابائے قوم کی مزار پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتح کی۔ انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کرتے ہوئے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو پاکستان کے قیام کے لیے کوششوں پر شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد میں پی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے سندھ کے گورنر کامان ٹسوری اور سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ آج کے دن ہم سب کو متحد ہو کر ملک کی خدمت اور قائد کے فرمان پر عمل کرنے کا عہد کرنا چاہیے۔ آج کے دن ہم سب مل کر یہ عہد کریں پاکستان میں کہ ہم تمام سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے پاکستان کی ترقی کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، پوری قوم کو آگے بڑھانے کے لیے ہم متحد رہیں گے اور پاکستان کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارا ملک اس وقت خاص طور پہ ایسے دور سے گزر رہا ہے جب ہمیں قائد اعظم کے فرمان یعنی یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، ان تینوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمیں متحد رہنا چاہیے۔ پاک فوج، پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے نمائندوں نے بابائے قوم کی مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔
انہوں نے فاتح کی اور سلامی دی۔ بعد میں تینوں مسلح افواج کے نمائندوں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ پاکستان رینجرز سندھ کے ڈی جی میجر جنرل اظہر وقاص نے مزار قائد پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتح کی۔ کراچی کے شہریوں کی جانب سے ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان نے مزار پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتح کی۔ علی اصغر ارباب، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر ریلوے و ہوابازی خواجہ سعد رفیق نے لاہور میں ملاقات کی۔ ملاقات میں وزارت ریلوے اور ہوابازی ڈویژن کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان علاقے جوب میں دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کی۔ جوب کے علاقے سمباڑا میں کیے گئے آپریشن میں فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے پاک فوج کے سپاہی حق نواز نے جامع شہادت نوش کیا، جبکہ 2 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بلوچستان کے علاقے یوب میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران شہید ہونے والے سپاہی حق نواز کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم نے شہید حق نواز کے درجات کی بلندی کے لیے دعا اور ان کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ قوم کے بہادر بیٹے دہشت گردوں کے عزائم کو خاک میں ملا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قوم اپنے شہیدوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسلام آباد کے سیکٹر I-10 میں خودکش حملے میں شہید ہونے والے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل سید عدیل حسین کو شہداء پیکج دینے کے باقاعدہ احکامات جاری کر دیے۔ وزیر اعظم نے حملے میں شہید ہونے والے ٹیکسی ڈرائیور سید سجاد حیدر شاہ کے لواحقین کو 1 کروڑ روپے کا فائنینشیل پیکج دینے کی بھی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد چیک سید سجاد کے لواحقین کے حوالے کریں گے۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے وفاقی وزارت داخلہ کو اس سلسلے میں ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور سردار ایاز صادق کہتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت نے عوام کو بنیادی سہولیات سے محروم رکھا۔ عمران خان جھوٹ اور انتقام کی سیاست کرتے رہے۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق میاں محمد نواز شریف نے مضبوط پاکستان کے لیے کام کیا۔ سردار ایاز صادق نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں اور اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ قائد کے ویژن کے مطابق پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل حقوق حاصل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ عمران خان نے ذاتی مفاد کی خاطر سیاست کو غلط رنگ دیا۔ سیاست میں گالم گلوچ کا کلچر بند ہونا چاہیے۔ وہ سیالکوٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل بتا رہے ہیں شاہ رخ شفیع۔ سیالکوٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ ملک کے امن و استحکام اور عوام کی جان و مال کے ساتھ کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک شخص نے مسلسل جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ کس نے گالی گلوچ کو جو ہے وہ سیاست کا ہے، سیاست کی زبان بنایا، سیاسی وکٹمائزیشن کی آخری حدیں بھی جو ہے ہمارے مخالفین نے کراس کر لی۔ یہ کہتا تھا میں لاکھوں نوکریاں دوں گا، کروڑوں نوکریاں دوں گا، کروڑوں گھر دوں گا، اور پھر بعد میں کہا میرے سے فلاں غلطی ہوئی، میں روس گیا میں بھی فلاں غلطی ہوئی۔ غلطیوں کا خمیازہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ آج کل سیاسی جنگ سوشل میڈیا پر لڑی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر زبان کا مناسب استعمال انتہائی ضروری ہے۔ کسی پر جھوٹ بہتان سے ہر صورت پرہیز کرنا چاہیے، یہ ہماری روایات کے بھی خلاف ہے۔ بہت سے ہمارے ساتھی وہ اس وقت سرگرم ہے سوشل میڈیا پہ، لیکن میں درخواست کروں گا کہ اس کا کانٹینٹ جو مواد وہاں پہ استعمال ہو رہا ہو اس میں ایک عزت اور احترام ہونا چاہیے، چاہے وہ سیاسی مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ خواجہ محمد آصف نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے دن ہم سب کو مل کر عہد کرنا ہوگا کہ ہم اس ملک کو خوشحال بنائیں گے۔ حالات بڑے فکر مند کرنے والے حالات ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان حالات سے بھی نکالے گا۔ ہمیں یہ توفیق، ہمت اور طاقت دے کہ ہم نواز شریف کی قیادت میں اس ملک کو
इस्तेकाम दे सकें। तकरीब के इख्तिताम पर वफाकी वजीर ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह की मुनासबत से पार्टी वर्कर्स के हमरा केक भी काटा। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए सियासी यकजहती नागुज़ीर है। इत्तेहादी हुकूमत मुश्किल हालात में मुल्क व कौम की खिदमत के लिए कोशां है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में वादों के सिवा कुछ नहीं किया और अब की बार फिर अवाम को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी बात इनकी सच है? हर झूठ। जी 350 डैम बनाया मैंने केपी में, 3.5 डैम नहीं बनाए। नाम बताओ। क्या जी 10 अरब दरख्त लगाए, किधर लगाए? सुलेमानी टोपी पहन ली दरख्तों ने। क्या जी मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, कौन सी नौकरी दी? 50 लाख घर बनाऊंगा, मैं 90 दिन में करप्शन खत्म करूंगा, मैं वजीर आजम हाउस में नहीं रहूंगा, उसी में घुस गया। और जो सरकारी हेलीकॉप्टर था उसको रक्षे की तरह चला रहा था, बनी गाला को मनी गाला बना दिया। इसने झाड़ू फेर दी तोशा खाने में। अभी वो तहफ़ की लिस्ट आने वाली है जो तोशा खाने में जमा ही नहीं कराए, बारों बार कर दिया काम, बारों बार पार कर दिए। अभी BRT पड़ी हुई है, अभी और बहुत सारी कहानियां आपकी मौजूद हैं। फॉरेन फंडिंग आपकी साबित हो गई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ को यौम विलादत पर मुबारकबाद पेश की है। ट्विटर पैगाम में मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आज के दिन मुझ समेत उनके करोड़ों चाहने वाले मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए ढेरों दुआएं और तमन्नाएं पेश करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें मोहम्मद नवाज शरीफ के छोटे भाई और उनका कारकुन होने पर फ़ख्र है। मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़िंदगी पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत और खैरख्वाही से इबारत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ निहायत हसास और नर्म दिल, दूरंदेशी और फहमोदानाई जैसी खूबियों के मालिक हैं। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के दिफा और मुआशी तरक्की, अवामी फलाह बहबूद और आलमी सतह पर इज़्ज़त व वक़ार में इजाफे के लिए काम किया। और नाज़रीन, तुर्क बहरिया के जहाज़ बरगसादा की कराची बंदरगाह आमद पर पाक बहरिया के आला हुकाम और तुर्किया के सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जहाज़ के दौरे का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माबैन पेशावराना ताल्लुकात का फ़रोग़ है। दौरे के इख्तिताम पर दोनों बहरी अफवाज के माबैन मुश्तरका मशकों का इनेकाद भी किया जाएगा। तुर्किया के बहरी जहाज़ के दौरे से ख़ित्ते में क़याम अमन की मुश्तरका काविशों को मज़ीद फ़रोग़ हासिल होगा। और यहाँ आपको बताएंगे कि मुल्क भर में मसीही बरादरी भरपूर अंदाज में क्रिसमस की खुशियाँ मना रही है। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें मसीही बिरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पादरी हजरात ने दुआया तकरीबात से खिताब करते हुए कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत, अमन और अखुवत का पैगाम दिया है। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस पैगाम को दुनिया में आम करें और दुनिया को अमन का गहवारा बनाएं। तकरीबात में पाकिस्तान की सलामती और मुल्क में अमन के क़याम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मसीही बहन भाइयों को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि क्रिसमस का त्यौहार आफाकी मोहब्बत व अखुवत, बर्दाश्त और इसार का दर्स देता है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म का कहना है कि पैगम्बर खुदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंसानियत के दुखों पर मरहम रखा और अल्लाह ताला के पैगाम को पूरी इंसानियत तक पहुँचाया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में गुज़श्ता कुछ दहाइयों में मजहबी अदम बर्दाश्त की लहर ने ज़ोर पकड़ा है, जिसके तदारुक के लिए बनी नौ इंसान को मज़ाहिब के भाईचारे और मजहबी रवादारी के पैगाम पर अमल दरामद की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की मसीही बरादरी ने मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए हर शोबे में मुस्बत किरदार अदा किया। पाकिस्तान इस वक्त तारीख़ के मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जहां हम सबको एक कौम बनकर इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए शबाना रोज़ मेहनत करनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि क्रिसमस के मौके पर हम सब मिलकर पाकिस्तान को मजहबी रवादारी और भाईचारे की मिसाल बनाकर अमन का गहवारा बनाएं और इसको इन मुश्किलात से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करें। भारत में बीजेपी की क़यादत में आरएसएस की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों से अक़लियतें रियासती मज़ालिम का शिकार हैं। बीजेपी और आरएसएस के गुंडे मुसलमानों के साथ अब ईसाइयों को भी तशद्दुद और मुनाफरत का निशाना बना रहे हैं। क्रिसमस के मौके पर मोदी के भारत में ईसाइयों के खिलाफ इंतहा पसंदी के 522 वाक़यात सामने आए हैं। 20 दिसंबर को नारायणपुर छत्तीसगढ़ में मसीही बिरादरी के अफराद को तशद्दुद करके गाँव छोड़ने पर मजबूर किया गया। बीजेपी क़यादत की जानिब से अवामी इज्तिमात में मुसलमानों और ईसाइयों के समाजी बायकॉट का खुलेआम मुतालबा किया जा रहा है।
24 दिसंबर को आगरा में मसीही बिरादरी की दिलाजारी करते हुए बजरंग दल का एक ग्रुप ने सांता क्लॉज का पुतला भी जला दिया। इंतहाई काबिल एहतराम हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब, मुजीबुर्रहमान शामी साहब, ख्वाजा अहमद हसान साहब, तौसीफ़ शाह साहब, हमारे और बहुत से यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस, फॉर्मर पार्लियामेंटेरियंस और ख़वातीन व हज़रात, मोअज़्ज़िज़ीन, अस्सलामु अलैकुम। आज का दिन एक हमारा कौमी दिन भी है, बैनुल-अक़वामी तौर पे भी मनाया जाता है और उन शख्सियात को याद किया जाता है जिन्होंने इस दुनिया में और इस ख़ित्ते में बिलखसूस अनमिट नकूश छोड़े हैं और लोगों की बेहतरी के लिए काम किए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिसका कुरान करीम में भी आपको बहुत ज़िक्र मिलेगा, एक ऐसे अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी जिन पे इंजील मुक़द्दस नाजिल की गई और उन्होंने मसीहाई का मौजज़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको अता किया और मसीहाई लोगों के दुख, दर्द, गम, बीमारियां दूर करने का नाम है और ये ऐसा वصف है कि जिस भी शख्स में मसीहाई का शौक़ पैदा हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे इज़्ज़त अता फरमाता है। हमने कल गवर्नर हाउस की तारीख़ में पहली दफ़ा क्रिसमस की खुशियाँ, हमारे वो बहुत से लोग और स्टाफ जो यहाँ पे काम करता है उनके साथ मिलके क्रिसमस ट्री भी लाइट किया, क्रिसमस ईव मनाई और खुशियाँ बांटने की छोटी सी कोशिश की। मैं तमाम मसीह बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देता हूँ और तमाम उन मज़ाहिब और अक़ीदों को बिलखसूस और तमाम उन लोगों को जो आमतौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतासिर हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उन सब को भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम वलादत पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज यौम कायद है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह हम सब के लिए मशअल राह और उनकी उल अज़्म क़यादत जिसे हम कहते हैं, जिसने पाकिस्तान दिया। अभी बिल्कुल सही कहा जा रहा था कि अगर वाइसराय को पता होता कि इनकी सेहत इस हद तक बिगाड़ तक पहुंच चुकी है, जो उन्होंने अपनी अनथक मेहनत और अपने जज्बे से किसी को पता ना लगने दिया और पाकिस्तान की खातिर काम करते रहे। और आप देखें कि कायद आज़म की ज़िंदगी, जब वो आला तालीम हासिल करके वापस आए, शुरू में कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की, बाद में उन्होंने जो मुतासिब रवैये थे उनसे मायूस होकर जब कुछ दूरी इख्तियार की तो मुसलमानों ने उनको कन्विंस किया कि आप मुस्लिम लीग की क़यादत करें, क्योंकि उनका किरदार सच्चाई पे मबनी आला किरदार की एक हामिल शख्सियत थे और ये किरदार ही है जो हमेशा दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ अता फरमाता है। किरदार, आला किरदार से कायद आज़म ने मुसलमानों की जिस तरह लीड किया, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि गवर्नर पंजाब अली रहमान लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की और उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारे लिए कौमी अहमियत का हामिल दिन है। उन्होंने यहाँ पे साबित किया, शुरू में तो उन्होंने बताया कि इस्लाम और हिंदू धर्म, ये कायद आज़म का मैं कॉल पढ़ रहा हूँ, उनकी तकरीर का एक हिस्सा पढ़ रहा हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लाम और हिंदू धर्म महज मज़हब नहीं, दर हकीकत दो मुख्तलिफ मुआशरती निज़ाम हैं। इसलिए ख्वाहिश को ख्वाब व ख्याल ही कहना चाहिए कि हिंदू और मुसलमान मिलकर एक मुश्तरका कौमियत की तश्कील कर सकेंगे। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान किसी फ़ौजी मुहिम जोई के ज़रिए वजूद में नहीं आया
اور نہ ہی کسی نے اسے بزور طاقت اور بذریعہ ہتھیار حاصل کیا، بلکہ ووٹ کے ذریعے بننے والی دنیا کی تاریخ کی واحد منفرد ریاست ہے۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کے اندر جو ایک حکومت کا طریقہ کار ہے اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا، پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال قبل قرآن مجید میں ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ تو ہمارے ہاں اسلامی نظام میں اور ہمارے پاکستان کے جھنڈے میں اقلیتوں کا جو کردار ہے، تو بہت ضروری ہے کہ ہم اقلیتوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، ان کو پورا پاکستانی ہونے کا احساس دلائیں، ان کا بالخصوص خیال رکھیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں کہ حسن اخلاق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا اور اسلام جو ہے اس کی بہت تاکید کرتا ہے۔ قائد اعظم نے اصولوں پہ زندگی گزاری، ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی۔ یہاں پہ شامی صاحب یا فیض اللہ نیازی صاحب جو واقعات بتا رہے تھے، ان سب میں آپ کو ایک ہی بات تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ملتی ہے کہ آئین شکنی کے خلاف اور آئین کی پاسداری اور قانون کی حکمرانی اور آئین کے تحت چلنے میں ہی انہوں نے ہمیشہ راستہ سمجھا، اور یہی راستہ بہتری کا راستہ ہے۔ آج میاں محمد نواز شریف کا بھی یوم ولادت ہے، اور میاں نواز شریف کی جتنے بھی دور حکومت گزرے اگرچہ مختصر ہیں، اگرچہ وہ مشکل وقتوں میں یہاں پہ انہوں نے حکمرانی کی، تقریباً 2-2 سال کا عرصہ پہلے وزیر اعظم رہے، اس کے بعد جب تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے تو اس کے 1 سال کے اندر ہی کنٹینرز کے اوپر ایک شورش اور ایک سازشیں یا ایک ایسا ماحول شروع ہو چکا تھا جس میں پرسکون کام کرنے کا موقع نہیں تھا۔ گورنر پنجاب ولی الرحمان لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج یوم قائد ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک محنت اور سیاسی جدوجہد کی بدولت قیام پاکستان ممکن ہوا، اور پاکستان کا آئین تمام اقلیتوں کو تمام تر حقوق کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے شیخو پورہ میں میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ملک عمران خان کی خواہشات کے مطابق نہیں، آئین اور قانون کے مطابق چلے گا۔ دوسروں کو چور چور کہنے والوں کی اپنی چوری پکڑی جا چکی ہے۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ خدمت کی سیاست کی ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ جب 1997 میں پہلی دفعہ الیکشن لڑا گیا تو اس وقت بھی جب عمران خان سمیت اس کے لوگوں کی ضمانتیں کینسل ہو گئیں الیکشن میں، تو یہ کہنے لگا ہمیں تو فی الفور الیکشن چاہیے۔ کیا اس نے 2002 میں جب 1 سیٹ جیتی اور اس کے فوری بعد نہیں کہا مجھے فی الفور الیکشن چاہیے؟ کیا 2008 میں اس نے یہ بات نہیں کی؟ کیا 2013 میں 1 سال بعد اس نے یہ بات نہیں کی کہ ہمیں فوری الیکشن چاہیے؟ اور 2018 میں جب بینیفیشری خود تھا، اور آج ایک ایک کر کے سارے اعتراف کر رہے ہیں کہ جناب 2018 میں سہولت کاری کوئی اور دے رہا تھا، میں نہیں کہہ رہا، آج کی پنجاب حکومت کے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے والے کوئی اور تھے۔ لیول پلینگ فیلڈ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس کا مداوع ہو، اور جو بینیفیشری ہے اس کو چیک کیا جائے۔ آج معیشت لوٹنے والے، معیشت کو بچانے، پاکستان کو بچانے والوں کو لٹیرا کہہ رہے ہیں۔ آج جنہوں نے تباہی کی وہ حساب ان سے پوچھ رہے ہیں جو بچانے والے ہیں۔ اگر کسی نے معیشت کا، مہنگائی کا، کرپشن کا، گورننس کا موازنہ کرنا ہے تو 2017 سے کرے۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ خدمت کی سیاست کی ہے۔ عوامی فلاح و بہبود کے کام جاری رکھیں گے، اور ہم نے آئین و قانون کے مطابق عوام کی فلاح کے لیے کام کیے اور انتظامی معاملات کو بھی چلایا۔ ملک عمران خان کی خواہشات کے مطابق نہیں چلے گا، ان کی اصلیت عوام کے سامنے آ چکی ہے۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے شیخوپورہ میں میڈیا سے گفتگو کی ہے، جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین۔ اسی کے ساتھ نیوز شو ایٹ 6 پہنچا اپنے اختتام کو۔ نیوز ٹیم کے ہمراہ مناظر حسین، نازیہ کمل کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔